جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ علامہ سید احمد اسد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. خیریت سے؟ میں نہیں وہ حنیف قریشی صاحب وغیرہ کے علماء تو زیادہ اہل علم نہیں گنے جاتے نا. اچھا نہیں وہ تو مناظر نا ہمارے مسلک کے مناظر. مفتی مناظر تو بڑے ہوتے ہیں نا جی. نہیں وہ ہمارے مسلک یعنی مناظر ہے نا. ہم تو ان کو مناظر ہے نا. جی جی تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا ان کو مناظرہ کی تیاری ساری میں نے کرائی تھی. کون وہ جو طالب الرحمان کے ساتھ ہوا تھا؟ ہاں جی 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 جی. اچھا ماشاء اللہ. وہ تو پہلے کچھ اور سوچ بیٹھے تھے نا. اچھا جی پھر میں کیا پھر میں نے ان کے سر پر دستار فتح باندھی. اچھا بہت بڑا جلسہ ہوا جامعہ رضویہ ضیاء. ہاں وہ تو ماشاءاللہ بہت چلا ہے. اب تو تو ماشاءاللہ مجھے کہہ رہے تھے استاد جی اگر میں آپ کی بات نہ مانتا اچھا تو شاید اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا مناظرے کا. کیا بات نہیں مانتا مطلب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ کچھ اور بحث کرنا چاہتے تھے نا. اچھا وہ یہ علم غیب و حضور و بشر پہ بحث کرنا چاہ رہے ہوں گے. نہیں کوئی اور چیزیں کرنا چاہتے تھے. اچھا تو میں خود سیدھا ہو گیا نا ان کے ساتھ. ٹیلی فون پر ہی 3 گھنٹے تو بات ہوتی تھی. اچھا ٹیلی فون پر ہی ان سے. اچھا تو اب بھی اگر ہم مناظرے کے لیے آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا وہ یعنی اب بھی آواز آ رہی ہے قبلہ؟ جی صاف نہیں بعض وقت کٹ جاتی ہے آواز. ہاں جی اب آ رہی ہے قبلہ. ہاں میرے اب بھی وہ آپ سے رابطے میں ہوتے ہیں یا اب ان کا اپنا کوئی سیٹ اپ بن گیا ہے؟ نہیں پچھلے دنوں اور آپ آئے تھے تشریف لائے تھے یہاں میرے پاس. اچھا حضور یہاں جلسے پر آ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا آپ آئیے تو کھانا میرے ساتھ دکھائیے. اچھا حضور ایک مسئلہ اور کہ یہ علامہ قبلہ اشرف سیالی صاحب تحقیقات کے متعلق جو ان کا مسئلہ چلا ہے حضور اس میں حق اور ثواب کیا بس مجھے صرف یہ بتا دیں. میں نے تو پڑھا تو بہت لیکن مجھے سمجھ کچھ بھی نہیں آیا کہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں. جی ذرا ٹھنڈے دل سے. جی اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو نبوت عطا کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس یہی کہتے ہیں ہم لوگ تو. نہیں وہ تو یہ تو سب سے پہلے جو نبی تھے وہ تو حضور تھے نا. ختم نبوت سب سے آخر میں عطا کی ہے. میں بات تو ختم نبوت کی کر رہا ہوں نا. نبی ہوتا کون ہے یہ کبھی آپ نے سوچا؟ مطلب سمجھا نہیں. نبی کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ بار شریعت، عقائد متعلقہ نبوت، وہ نکال لیجئے. وہاں 2 شرطیں آپ کو نظر آئیں گی. اچھا نبی بشر ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ نے کسی غیر نبی کو، کسی غیر بشر کو نبوت نہیں دی. جی بالکل. اگر یہ بات صحیح ہے جی تو کیا عالم ارواح میں نبی کریم علیہ السلام بشری صورت میں تھے؟ نہیں جی. پھر نبی کیسے ہو گئے؟ ان کی ایک روح کو سوال پیدا ہو. ان کو روح کو ملی. اب روح کو تو نبوت نہیں ملتی نا. اچھا ایک دوسری چیز یہ ہے کہ نبوت بغیر وحی کے نہیں ہوتی. اچھا جی. ہاں جی. جی وہ المعتمد المستند ہے نا، وہ شاہ فضل رسول بدایونی کی کتاب. اچھا جی. ہاں جی، جس پر اشیاء حضرت کا ہے، اس میں صاف لکھا ہے اچھا جی. کہ فلاسفہ کا اور اہل سنت کا ایک اختلاف یہ بھی ہے اچھا جی. کہ فلاسفہ بغیر وحی کے نبوت مانتے ہیں. اچھا جی. جبکہ اہل اسلام جو اہل سنت جو ہیں وہ وحی کے بغیر نبوت نہیں مانتے. اچھا جی. تو نبی ہوتا ہی اس وقت ہے جب نبوت وحی آتی ہے. اچھا جی. ہاں جی، یہ بارش شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے نا، جو پرانی چھپی ہوئی ہے نا اس کا صفحہ 10. یہ ویسے جو بشر ہے وہ تو کتاب العقائد میں مجھے یاد آ رہا ہے. کتاب العقائد میں بھی کتاب العقائد کے اندر یہ بات موجود ہے. جی 2 چیزوں، بشر بھی جی اور وحی بھی. جی تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. یا وحی تو اسی وقت نازل ہوئی تھی نا، لیکن وہاں کچھ اور ہوا تو تھا. کیا کہاں؟ وہ عالم ارواح میں کچھ ہوا تو تھا. کیا سمجھیں؟ وہ سرکار کا فرمان ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے. مطاب وجبت لکن نبوت یا ہاں وہ یہ والی پیش کرتے ہیں. قال وآدم بین الروح والجسد. ہاں بالکل وہ یہ والی روایت پیش کرتے ہیں. اس حدیث کے مطابق کچھ نہ کچھ نبوت کے بارے ہوا تو تھا. اچھا جی.
ہیلو. جی آواز جی مجھے آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے قبلہ، آواز آ رہی ہے. جی ہاں، آپ کی آواز نہیں نہ آتی تو پھر وہ جی میں سن رہا شک تھا. پڑ گیا. وہاں کچھ ہوا تو تھا. اچھا جی. اب یہاں شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کو دیکھتے ہیں. اچھا جی. انہوں نے کہا ہے کہ مراد از واجبت نامزدگی جی سرکار کی اس وقت نامینیشن ہوئی تھی نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو پہلے نامینیٹ نہیں کیا. اچھا. یہ شاہ عبدالحق صاحب فرماتے ہیں. امام غزالی تو نامینیشن بھی نہیں مانتے. اچھا. وہ امام غزالی تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ اللہ کے علم میں نبی تھے. اچھا. اچھا. اب آپ خود سوچیں نا، امام غزالی اللہ کے علم میں نبی مانے ہیں جی اس وقت. ویسے نبوت کا لفظ بھی کہ نہیں، اللہ کے علم میں نبی تھے. جی. وہ تو حجت الاسلام اور اشرف سیالوی کافر تو نہیں بن سکتے. یہ حضور تو ہمارے لوگوں نے تو پھر اس پر بہت پھر لے دے کر دی ہے. غلط میں تو غلط، بالکل غلط کیا. پتہ ذرہ پتہ نہیں ہے. جی. اصل میں تو بات یہ یہ ہے پریشان کہ ہوں، اگر یہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں یہ نہیں کتابیں چڑھ گئی تو کہیں ہمارے الٹا ہمارے خلاف نہ پیش کرنا لگ جائے. ہاں نہیں، دیوبندیوں نے تو کہا ہے نا. اچھا کہاں؟ جی آواز کٹ رہی ہے. ہیلو. مولانا اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. ہیلو. جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. ہیلو. مولانا اشرف سیالوی تو 2 نبوتیں مانتے تھے. اچھا. ہاں، خام خواہ دیکھو نا، لوگوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، نہ ان کو پڑھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو جب بھیجا نا یمن کا قاضی بنا کر، تو ایک نصیحت فرمائی تھی، علی جب تک دوسرے کی بات سن نہ لینا، فیصلہ نہ کرنا. یہ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں نا، مفتیان اعظام 95% سے زیادہ یہ سب حضرت علی سے بڑے ہو گئے. اگلے کی بات سنے بغیر فتوا توشہ کھاؤ، فتوا لگاؤ بس. جی. حالانکہ وہ اہل سنت کے محسن تھے، محسن. جی وہ دیوبندیوں کا جو ہے ابھی سپاہ کا جو بڑا تھا، اگر اشرف سیالوی صاحب کی بجائے کوئی اور بندہ ہوتا، جی حق نواز سے کبھی جیت نہ پاتا وہ. جی بالکل. یہ تو ان کا یہ سب تو سے ہم بڑا. تو احسان فراموش قوم ہے ہم لوگ. جی احسان بھول جاتے ہیں، کیا کسی کا کچھ احسان ہے کہ نہیں. جی. کون سا ایسا مولوی صاحب ہے جو اشرف سیالوی صاحب سے ملا، ان کی بات سنی، ان کو کچھ سمجھایا یا ان سے کچھ سمجھا؟ جی. حضور تو پھر یہ جو ہمارے لوگوں نے جو فتوے دی، کتابیں لکھی، سب غلط ہے، یہ موقف غلط ہے. سب غلط، موقف غلط ہے. تو یہ اتنی کتابیں پھر اگر دیوبندی اس کو پیش کر تو پھر ہم کیا کریں اگر یہ ان کے ہاتھ چڑھ گئی؟ نہیں، وہ اور بات کہتے ہیں. اچھا. وہ اور دیوبندی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے خلاف لوگوں نے تقریریں کی، اکثر نے دی گالیاں. جی کیا کی؟ گالیاں. جی. یعنی ہمارے خلاف جلسہ کرنا لیکن گالیاں دینی، اوے کتا، او بلا، یہ وہ. دلائل نہیں. دیوبندی دیتے نا. دیوبندی کہتے ہیں جی. کہ ہمارے نہیں، گالیاں تو ہمارے لوگ دیتے ہیں نا، دلائل سے بات کوئی نہیں کرتا نا. نہیں وہ دیوبندی دیتے نا گالیاں حضور. ارے نہیں صاحب، وہ جو کہہ رہے ہیں بات سن تو لینا پہلے، جلدی نہ کریں آپ. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے بات سمجھ نہیں. دیوبندی گالیاں دیتے ہیں؟ دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں آج کل اچھا کہ ہماری مخالفت میں کئی بریلوی مولوی آئے. اچھا. اکثر نے دی گالیاں. اچھا. لیکن سب سے زیادہ مؤثر جی. ہمارا رد جو کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا، جی. وہ اشرف سیالوی اور سعید اسد کی وجہ سے تھا. اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے بلا وجہ ہمیں کافر کہا، ان کو اللہ نے دی سزا. اچھا. ان کے اپنے بندوں نے انہیں بلا وجہ کافر کہہ دیا. اچھا. مجھے تو پیغام آئے. اچھا. یہ دیوبندیوں کے مناظر نے اور مناظرین نے. جی پیغام مجھے یہ آئے کہ قاری محمد اب چند جو ہے جو حنیف قریشی کا جو مناظر ہے وہ قاری محمد چند. نہیں، یہ بیچارہ کیا مناظر ہے. اچھا. پھر اور ان کا بڑا کون سا مناظر ہے؟ مولا الیاس گھمن، ایک وہ بھی ہے گھمن ہے. وہ گھمن صاحب بھی ہیں، وہ تو میرے مداح ہیں نا. اچھا. وہ تو کہتے ہیں بڑا
خراٹ مناظر ہے یہ. اچھا. اس کی تو کلپ موجود ہے نا اس کا. اچھا اچھا اچھا. تو پھر کس دیوبندیوں نے کہا یہ کہ یہ نا یہاں کی نہیں. اچھا اچھا. انہوں نے کہا باقاعدہ وہ فتح کتابیں بھی چھپی ہیں. اچھا. مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے. اچھا. کہ دیوبند بریلویوں کے آپس میں کفر کے فتوے. اچھا اچھا. تو یہ تو بہت ہمیں یہ نقصان تو ہوا ہے نا جی. جب آدمی کچھ سوچے سمجھے نہیں کفر کا فتویٰ دینے کی مشین بن جائے اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں تو ٹھیک ہے. یہ سوال یہاں پر بھی لوگوں نے اٹھایا کہ تم جو ہے نا بدعتی اور مشرک اور ایک کو کافر کہتے ہو, تمہاری بات ہے کیا اعتبار, تمہاری بات ہے کیا اعتبار. ہاں یہ ہے یہی ہے نا جی. ہاں. مجھ پر بھی کفر کے فتوے لگائے ان لوگوں نے. دیوبندیوں نے نا. ہاں نہیں اپنوں نے. اپنوں نے کیا مطلب؟ ہاں جی یہی کہ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ وہاں یہ مناظرے پھر جب سارے کافر ہو جائے گے تو مناظرے کون کرے گا؟ اب مناظرے کریں گے مظفر شاہ صاحب. ہاں وہ یہ ہمارے کراچی کے بہت بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں وہی نا. وہ لوگوں کو چیلنج بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. وہ میرے خلاف کتابیں چھپوانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے نا. آپ کے خلاف بھی کوئی کتاب آئی ہے کیا؟ جی لکھی ہیں لوگوں نے. عبد المجید سیدی صاحب نے لکھی نہیں میرے خلاف. اچھا تو مظفر ہیں وہ عبد المجید, وہ مظفر شاہ صاحب کے بھی وطن استاد بنتے ہیں. یہ ان کا عبد المجید صاحب میں تو جانتا ہوں کونڈو پر کتاب ان کی میرے پاس ہے. کونڈو پر. ہیلو جی آواز آ رہی ہے. جی حضرت آواز آ رہی ہے. جی وہ درمیان میں کٹ جاتی ہے. وہ حضرت عبد المجید سیدی صاحب کو میں جانتا ہوں. 22 رجب کے کونڈو پر ان کی کتاب میرے پاس ہے. میں اس حوالے سے وہ انہوں نے میرے خلاف بہت کتابیں لکھی. اچھا آپ کے خلاف؟ اور ہر کتاب میں خط میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کرتے نا پھر آپ نے جواب دیا پھر اس کا؟ نہیں میں نے کیا جواب دینا. یہی تھا کرتے تو ہمارا نقصان نہیں ہوتا. سن تو لینا. جی میں نے ان کو خط لکھے تھے. اچھا. میں نے کہا حضرت یہ مناظرہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. اچھا. مناظرہ کرنے سے ایک فائدہ ہوگا. کچھ لوگ کہیں گے یہ مولوی تیز ہے, دوسرے کہیں گے نہیں یہ تیز ہے. جی مسلک کو کیا فائدہ ہوگا, مسلک کو تو نقصان ہوگا نا. جی تو اس لیے میں ایک بہتر تجویز دیتا ہوں. جی کہ انوار العلوم مدرسہ ہے ہمارا, روحانی اور علمی مرکز ہے. بالکل. صاحبزادہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی مجھے بلا لیں وہاں. اچھا جی. اور آپ کے استاد ہیں مفتی اقبال سعیدی صاحب. جی وہ مجھ سے جو پوچھنا ہوگا پوچھ لیں گے. اچھا. تو اس کا جواب ہے ہاں اب تو عزت کے ساتھ انوار العلوم میں داخلے کا ویزا چاہتا ہے. اب ہم تمہیں نہیں انوار العلوم میں آنے دیں گے. میں تم سے مناظرہ کروں گا. میں نے کہا یار چھوڑ, کیا فائدہ ہوگا. تو بڑا بھائی بننا, عمر میں چھوٹا ہے تو مجھ سے, تو میرا بڑا بھائی بن آ میرے پاس, مجھے سمجھا میری غلطی کیا ہے. میں تمہیں کرایہ بھی دوں گا, نذرانہ بھی دوں گا. نہیں بس مناظرہ کروں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, تمہیں مناظرہ کروں گا. پھر تنگ آ کر میں نے آخر لکھ دیا. میں نے کہا اچھا میرے ساتھ اصالتاً یا وکالتاً مناظرے کی شرطیں طے کر لو. پھر اس کا جواب ہے پہلے اپنا موقف تو بتاؤ, تمہارا موقف کیا ہے. مناظرہ خام خواہ تھوڑی ہو جاتا ہے. تو پھر کتابیں کس بات پہ لکھی؟ پتہ نہیں. اب یہ تو میں نے یہی پوچھا, جب آپ کو میرے موقف کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ مناظرے کا چیلنج دینے کی ضرورت, یہ کون سا شریف تقاضا ہے. یہ تو یار قبلہ تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے. یہ کیا بکواس بھائی یہی باتیں ہیں نا. نہ میری بات سنی نہ کچھ. بھائی میں تو وہی کہتا ہوں جو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں, جو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جی ارشاد. جی سرکار اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں کہ جب سے مجھے نبوت, آپ کے پاس اس وقت قرآن شریف ہے خزائن العرفان؟ نہیں اس وقت نہیں حضور, اس وقت نہیں ہے. تو آپ ایسے کیجئے گا, گھر جائیے گا نا جب, جی بالکل, تو خزائن العرفان شریف تو ہوگی نا آپ کے پاس. بالکل میرے پاس حضرت قبلہ حکیم الامت کی بھی کتاب ہے, اور صدر اللہ وہ جو ہے نا ان کی سید نعیم الدین مراد آبادی کی, اس میں آئے تھے ختم نبوت, دیکھ لیجیے. اچھا. اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے. اچھا. جو سرکار کے آخری نبی ہونے میں ذرہ بھی شک کرے وہ کافر ہے. بالکل. تو جب آپ سرکار کو پہلا نبی مانیں گے پھر آخری تو نہ ہوگے نا. اچھا. ہاں سرکار تو کہیں لا نبی بعد, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور آپ کہیں نہیں آقا آپ تو کو پتہ نہیں ہے 1,24,000 آپ کے بعد آئے. یہ آتے رہے تو پھر ہاں ختم لا نبوت
اب مرزا یہی تو کہتا ہے نا میرے بات کیا میں آ گیا تو کیا فرق پڑا. یہ بات تو پھر یہ تو بچے حضرت یہ ہے کہ مجھ سے میں زندہ موجود ہوں نا. جی جی مجھ پر بڑے مولویوں نے فتوے لگائے, یہ مولوی خادم حسین رضوی وغیرہ. جی جی یہ میرے جہاں جلسہ ہونا وہاں بندے بھیج دینے, اس کی تقریر نہ کراؤ. کئی جگہ کامیاب بھی ہوا, کئی جگہ منہ کی کھانی پڑی. اچھا لیکن مجھ سے بات تک نہیں کی. تو کہتا کیا ہے؟ یہ بات تو آپ بولے تو بچے بھی سمجھ جائے گا نا. یہ والی بات آپ ان کو بولے نا, یہ والی لکھ کر بھیجے. میں کیوں لکھ کر بھیجوں؟ مجھ سے فتوا مجھ پر لگے اور میں ہی لکھ کر بھیجنا شروع کر دوں. تو ان کو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ میری سمجھ میں بات, یہ تو مجھے دیکھا آپ نے ایک دم سے سمجھ آ گئی. اس لیے کہ میں اہل سنت کا خادم ہوں. اس لیے کہ میں نے 19 کپ لا کر دیے ہیں اہل سنت کو. عمران خان نے آج سے 25 سال پہلے ایک کرکٹ کا کپ لا کر دیا تھا, وہ اب تک قوم کا ہیرو بنا ہوا ہے. میں نے 19 کپ لا کر دیے, ایک مناظرہ میں نے لوز نہیں کیا. جی 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 یہ تو اتنے بچوں والی بات میں حیران ہو گئی. تو ابھی میری بات یہ والی آپ کی بات جو نا میرے دماغ پہ آپ کو بھی پہلے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, جب میں نے توجہ کرائی تو پھر ہی سمجھ آئی. یہ بات تو یہ تو میرے عقل میں نہیں آ رہی. کتنے بڑے بڑے علماء اس بات کو کیسے نہیں سمجھ رہے. یہ کافی علماء سنی سنائی بات شروع کر دیتے ہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ وہ پیر نصیر الدین صاحب جو تھے نا گولڑا شریف والے, جی 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 بالکل جانتا ہوں ان کو, بالکل انہوں نے کتاب لکھی ہے اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت. اچھا, اس میں لکھا قبر والوں سے مدد مانگنا شرک ہے. یہ تو دیوبندی کہتے ہیں استغفر اللہ. ہاں وہی بات وہی کہتے تھے نا. ہاں انہوں نے لکھا کہ میں مولویوں اور مفتیوں کے, خاص طور پر گولڑا شریف کے مفتیوں کے کرتوت دیکھ کر آج سے 10 سال پہلے میں نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا. استغفر اللہ. تو کیا ہو گئے, وہابی ہو گئے؟ ہاں وہابی والی بولی بولتے تھے نا. اب اللہ نے مجھے توحید کی نعمت عطا کی ہے. تو یہ تو جو کوئی مولوی سوائے اشرف سیالوی اور سید اسد کے پیر نصیر کے خلاف نہیں بولا. اور یہ جو ٹھیکیدار ہیں نا فکر رضا کے, پیر عرفان شاہ صاحب ہو گئے, خادم حسین رضوی صاحب ہو گئے, یہ حنیف قریشی صاحب ہو گئے, یہ سب ابھی تک کھڑلے سے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ, یہ کھڑلے سے کہتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے نہیں پتہ شاید نہ ہونا. پتہ ہے, ان کو پتہ ہے حضرت, ان کو پتہ ہے. استغفر اللہ. عرفان شاہ صاحب نے ایک بات گھڑ لی اپنی طرف سے, نہیں وہ مرنے سے پہلے توبہ کر گئے تھے. اچھا ہاں توبہ کر لی ہوگی نا. توبہ کر لی ہوگی نا. ہیلو جی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, ہیلو آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے حضرت, آواز آ رہی ہے, ہیلو آواز آ رہی ہے حضرت, ہیلو. گولڑی والے نے کیا پتا توبہ کر لی ہو. یہ جو پیر نہیں نا توبہ کی. اچھا پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی نے جو کہا ہے نا. ہاں بھائی یہ خود گھڑ رہے ہیں نا. اچھا یہ گھڑنے کے بھی ماسٹر ہیں نا. اچھا ہاں جی. وہ ہمارے چچا تھے ایک مرحوم مولانا محمد صادق صاحب, حاجی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابو داؤد صاحب. اچھا وہ کسی کو معاف نہیں کرتے. ہاں وہ کسی کو, میں جانتا ہوں, رضا مصطفیٰ میرے پاس آتا ہے. یہ رضا مصطفیٰ, انہوں نے کسی کو معاف نہیں. وہ آپ کی وہ میرے ابا جی کے کلاس فیلو ہیں نا, تو چچا ہوئے نا. اچھا اس لیے ہم ان کو چچا کہتے تھے. اچھا انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا تھا. اچھا لیکن پیر نصیر کے خلاف انہوں نے بھی ایک لفظ نہیں لکھا. اچھا مولانا اشرف سیالوی نے پوری کتاب ان کے خلاف لکھی. تو پھر آپ نے خواہ مخواہ کے غم کیوں لے لیا اپنے سر پہ؟ تو غم تو آتا ہی ہے نا. اچھا وہ سنا نہیں, دوسرے پتھر بھی ماریں تو تکلیف نہیں ہوتی, اپنے پھول بھی ماریں تو تکلیف ہوتی ہے. اچھا تو میں نے یہ کہنا کہ آپ سے تھوڑی صرف پوچھا جائے گا, سب سے پوچھا جائے گا تو سب خاموش تھے, آپ بھی خاموش جائیں تاکہ آپ کی شخصیت متنازع نہ بنتی مسئلہ کے اندر. وہ تو دیکھا نا جی, میں تو کیا مسئلہ میں نے ایک مرتبہ بیان کرنا تھا کر دیا. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, لوگوں کو ختم نبوت کا منکر بننے دوں میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں استغفر یہ تو آپ کی پھر بات تو مجھے اعلیٰ سمجھ آ حضرت گئی. پھر تو اعلیٰ حضرت کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا. امت کے اندر بٹوارا ہو رہا ہے. ہاں یہ تو معاذ اللہ میں نے دیوبندی والی بات کی. اچھا یہ جو کراچی میں ہمارے مظفر حسین شاہ صاحب ہے, یہ بھی آپ کے مخالف ہے, تو ہم کیا ان سے اب تعلق نہ رکھیں؟ میں یہ تو نہیں کہتا. اچھا مجھے یہ عبد المجید سعیدی صاحب کو پیسے انہوں نے دیے کتابیں شائع کرنے کے لیے. ہاں یہ حضرت بہت یہاں سنی تحریک کے وہ صدر ہیں علماء ونگ کے. اور ویسے مجھے سلام نہیں بھیجا انہوں نے, ایک دو مرتبہ مجھے استاد جی بھی کہتے ہیں, مجھے تو یاد نہیں کہ مجھ سے پڑھا تھا.
اچھا لیکن کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا تھا پڑھنے کے لیے 1-2 دن کے لیے. اچھا اچھا اچھا. مجھے استاد جی بھی سامنے آئے تو کہتے ہیں لیکن یہ کہ کتابیں چھپوائی انہوں نے میری. حضرت پیر مظفر علی شاہ صاحب نے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت تو ہمارے مسئلے کے مناظر تو ہے نا یہ, کیونکہ کہتے ہیں میں مناظر کے لیے وہابیوں کے پاس میں نے کچھ سنا نہیں مناظرہ, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسا کر سکتے ہیں مناظرہ. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. کیسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ٹھیک. حضور بہت خوشی ہوئی. میں ماشاء اللہ. دعا کر لیں. نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی کیا ہے؟ سیالوی. اچھا میں اب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. مولانا اشرف سیالوی کاش سیال شریف نہ چھوڑتے. جی جی. سیال شریف کی مسند حدیث پر بیٹھے ہوتے پھر میں دیکھتا جی کہ کون ان کے خلاف لکھتا ہے. اچھا. ہاں جی. اچھا 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 اچھا. جی جی. وہ علمی جلالت تو تھی نا ان میں. بالکل شیخ الاسلام نے تو ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. بالکل بالکل. وہ تو دیوبندیوں کا جو سب سے بڑا تھا اس سے سب مناظرہ کیا سب سے پہلے. بس ان کے 2 مناظر ہوئے, یوسف رحمانی سے ہوا تھا. کس سے؟ یوسف رحمانی سے نور بشیر کرنا. یہ بھی دیوبندی ہے کہ وہابی ہے؟ دیوبندی تھا. اچھا 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 اچھا. اس کا مجھے نہیں پتا. وہ تو مناظرہ جنگ کی تو کتاب مل جاتی ہے, میں نے کتاب پڑھی ہے. جی جی جی. ٹھیک 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 ٹھیک. ٹھیک ہے بیٹا. بڑی